اصل میں ڈرتے ہیں یہ، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا ایمان ڈولتا نہیں ہے کسی معاملے کے اندر، اور جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مسلمان الحمدللہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دیتا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں، جب نبی پاک کا سہارا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے تو ہمیں ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یہی خوف وہ دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہے کہ اگر مسلمان سڑکوں پہ نکل آیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری انگریز لابی کا کیا ہوگا۔ ایوب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایوب بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایوب بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بالکل جی، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے علاوہ جتنی بھی مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہیں، وہ اس بارے میں مذمتی بیان نہیں دیتے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، کبھی دھماکے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، تو ہماری جو مسلم ممالک اور بھی ہیں ان کی طرف سے اس کا ری ایکشن نہیں آتا۔ تو ایک تو میں یہ اس دھماکوں میں اور جو حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس کے مذمت پرزور الفاظ میں کروں گا، اپنی طرف سے بھی، ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کی طرف سے بھی اور اپنی پوری کیبنٹ اور ممبران کی طرف سے بھی۔ دوسرا میں یہ اس بات پر احتجاج کروں گا اور اپنی حکومت کی توجہ اس بات پہ دلاؤں گا کہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامی اتحاد بنا ہوا ہے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ ہم انٹرنیشنل عوامی عدالت میں کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ ہمیں جانا چاہیے۔ جیسے لاسٹ ایئر خان صاحب کو کہا تھا کہ جی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کیس لے کر ہم عوامی اس میں انٹرنیشنل عدالت میں جائیں گے۔ تو کبھی بھی مسلمان کے جذبات سے نہ کھیلنا۔ کافروں یہ سن لو، یہ قوم جو ہے یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ نعرے لگاتی ہے۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو اپنے دین کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر شہادت کے رتبے کو اعلیٰ درجہ سمجھتی ہے۔ تو ان سے مت ٹکرانا، نہیں تو پاش پاش ہو جاؤ گے، خاک میں مل جاؤ گے۔